حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور صاف دل۔ اللہ پاک کے سوا کسی اور کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن اگر نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہو، اس کی عزت زمانے میں کم ہو جاتی ہے۔ بانو آپا کہتی تھیں کہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی لوگوں کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ 2 قسم کے مرد کبھی بھی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 1 ہوس کا پجاری، نمبر 2 جو اپنی عزت کو عزت نہ دلوا سکے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ہم اکثر ان لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذان اور بارش کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ عورت کو مرد ہمیشہ اپنا محتاج بنا کر رکھتا ہے، بے شک اس مرد سے عورت کا کوئی بھی رشتہ ہو۔ سخت نفرت کے قابل ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہے، دکھاتے کچھ ہے اور جتاتے کچھ ہے۔ توبہ کے آنسو کا کمال یہ ہے کہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کے گھر کی کر دیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو نہیں، بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ خوش نصیب عورت ہونے کی 2 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اگر مرد آپ سے معافی مانگ کر منا رہا ہے۔ نمبر 2 مرد کا عورت کو عزت دینا اور احترام کرنا۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کل نظر آتا ہے۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے اور ہر دردناک کہانی کا اختتام کامیابی پر ہوتا ہے۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ آرام سے کام کریں۔ کام دوبارہ موقع تو دے سکتا ہے لیکن زندگی نہیں۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں پہلے آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں جناب، باتوں سے تو دکاندار بھی متاثر کرتے ہیں۔ 5 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ وہ دن کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ زبان دراز عورت کا گھر کبھی نہیں بستا، اگر کبھی بس جائے تو سمجھ لینا کہ اس کے خاوند نے صبر اور چپ کی ایک عظیم قربانی دی ہے۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل یا بیک اپ نہیں ہوتا،
نہ خوابوں خیالوں میں اور نہ ہی زمین و آسمان پر۔ محبت میں لوگ مضبوط اتنے ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے لڑ جاتے ہیں، اور کمزور اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کے بنا نہیں رہ پاتے۔ مرد کے دل میں عورت کے لیے بڑی رغبت ہوتی ہے، اور اگر عورت پیاری ہو تو 7 سال کے لڑکے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کا دماغ بھی ہل جاتا ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ مرد سچی محبت صرف 2 عورتوں سے کرتا ہے، نمبر 1 جس نے اسے جنا یعنی ماں، نمبر 2 جسے اس نے جنم دیا یعنی بیٹی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو طاقت نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ مخلص آپ ہوں گے اتنی ہی زیادہ گھٹیا لوگ سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر مت کیجیے، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ ضائع مت کیجیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچے۔ وہ جو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھیں، وہ اب خود کو زندگی دینے والے اسلام سے آزادی چاہتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے نہ کچھ رو کر سیکھتا ہے۔ وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھاؤ جب تم اسے اپنی بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو۔